أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کی بریائی و بڑائی اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور مربی ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء سید المرسلین پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، الحمدللہ اب تک ہم سورۃ البقرہ کی 5 آیتوں کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں. اور اس کی جو آیت نمبر 4 ہے اس کی کچھ تشریح باقی ہے. اور آیت نمبر 4 میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بات بیان کی ہے وہ بڑی ہی بنیادی ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دل بالکل اس بات پہ اطمینان نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی بنیادی آیت کو ایک ہی درس میں سمجھا کر آگے بڑھ جائیں. مناسب یہ سمجھا کہ اس آیت کو اور ایک بار درس میں لیا جائے اور اس کی کچھ تشریح اور مزید سنی جائے، اور اسی تشریح سے جڑی ہوئی آگے کی آیت نمبر 6 اور 7 کا بھی ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن لی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اے قرآن کے پڑھنے والے، جب تو اس قرآن کو پڑھے گا تو اس یقین کے ساتھ پڑھ کہ اس کتاب میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، یہ شک اور شبہ سے پاک ہے. جب اس یقین کے ساتھ جب تو پڑھے گا تو تیرے اندر تقوی کی صفت پیدا ہونے کے لیے جس زمین کی اور جس زرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے وہ زمین پیدا ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار کی جو صفات ہیں، جو قرآن مجید سے رہنمائی اور رہبری حاصل کرنے والے ہیں، ان کی صفات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 صفات بیان کیے متقیوں کے.
یہ 6 صفات، یہ 6 قسم کی ایمانیات جس کے اندر ہوں گے، اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی، وہ متقی بنتا جائے گا۔ آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلی صفت یہ بتلائی کہ وہ متقی ایسے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، دن دیکھی چیزوں کو مانتے ہیں۔ دوسری، یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری، یہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ یہ 3 صفات۔ اور آیت نمبر 4 کے اندر اللہ نے اور 3 صفات بیان کی اور کہا کہ یہ متقی لوگ اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہوا ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو، چاہے وہ احادیث کی شکل میں ہو۔ دوسری چیز، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ متقی، یہ مومن ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوئی ہے، اجمالی طور پر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ مضبوط رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، سارے انبیاء برحق تھے، اور ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، کسی نبی کو بڑا اور چھوٹا نہیں کہتے، اس قسم کا ایمان رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یقین کامل رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں 3 صفات، آیت نمبر 4 میں 3 صفات، یہ کل 6 صفات ہیں۔ یہ 6 صفات کے جو ماننے والے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اصل میں ہدایت پر ہیں ان کے رب کی جانب سے۔ وہ اولئک ھم المفلحون، اللہ کی بتلائی ہوئی ان 6 چیزوں کو جو صحیح ڈھنگ سے مانے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، اور جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوتا ہے وہی مفلحون میں سے ہوگا، فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جن لوگوں نے ہماری بتلائی ہوئی باتوں کا کفر کیا، انکار کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہمارے بتائے ہوئے معیار سے جس نے روح گردانی اختیار کی، ہمارے بتائے ہوئے کرائٹیریا سے جس نے کجروی اختیار کیا، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، جہنم کے عذاب سے، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ہم لم تنذرہم، یا نہ ڈرائیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے۔ یعنی انسانوں میں ایک جم غفیر ایسا بھی ہے جن پر ترہیب و ترغیب کام نہیں آتی، ڈرانا اور خوشخبری سنانا کچھ کام نہیں آتا۔ انبیاء صرف 2 ہی مقصد سے آتے تھے، ایک انذار، دوسرا تبشیر۔ پورے قرآن کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، انبیاء صرف آتے تھے 2 مقصد لے کر، جس قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اس کو ڈراتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے۔ تبشیر، خوشخبری سناتے کہ اگر تم نے میرے حساب سے اپنی زندگی گزاری، میرے بتلائے ہوئے احکامات کے حساب سے تم نے اگر اپنے عمل کو درست کیا تو تمہیں جنتی خوشخبری ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بتلا کر یہاں پر کہا کہ ایسے کافی جو اس کرائٹیریا کو نہیں مانتے، اللہ کے بتلائے ہوئے معیار کو نہیں مانتے، اللہ کے نازل کردہ چیزوں کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ دونوں ان کے لیے برابر ہیں۔ فہم لا یؤمنون، اب وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، کیونکہ ایمان لانے کے لیے جن صفات کی ان کے اندر ضرورت تھی ان صفات کے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ غیب پر ایمان نہیں لائیں گے تو گویا کہ یہ ہدایت پہ نہیں آنے والے، یہ نماز کو قائم نہیں کرنے والے تو گویا کہ یہ ہدایت پہ نہیں آنے والے، یہ اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ نہیں کرتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے ہماری عقل سے کمایا ہے، تو یقیناً یہ ہدایت پہ نہیں آنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے بلا چوہ چرا کہ اس کو نہیں مانتے ہیں، ہدایت پہ نہیں آنے والے۔ فہم لا یؤمنون، یہ اب ایمان نہیں لانے والے، نہ ہدایت پہ آنے والے نہ ایمان لانے والے۔ جو کچھ اس سے پہلے کے انبیاء پر نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تب بھی یہ ہدایت پہ نہیں آنے والے۔ اسی طرح آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، تب بھی یہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی سمعہم، صرف اللہ نے دلوں پر مہر نہیں لگائی بلکہ ان کے کانوں کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ دل سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اب کانوں سے بھلے ہی سنیں گے، بس سننے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ دل پر اثر نہیں ہوگا۔ حق بات کو سننے والے ان کے کان نہیں رہیں گے۔ علی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اب یہ حق بات کو دیکھنے والے بھی نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کا پورا ایک رکوع آیت نمبر 7 تک، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی تذکرہ کیا اور کافروں کا بھی تذکرہ کیا۔ یہاں پر کافر سے مراد حق بات کا انکار کرنے والے، اللہ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار کرنے والے کو کہا جا رہا ہے۔ اشارہ براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکوں کی طرف ہے اور یہود و نصارہ کی طرف ہے۔ یہ سورت یا مدنی سورت ہے، وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ جگہ سورہ بقرہ میں مشرکین مکہ کی طرف بھی اللہ نے اس سورت میں اشارہ کیا ہے، اس لیے یہاں پر کافی سمرات یہ دونوں قسم کے گروہ ہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 4 کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے مومن لوگ، متقی لوگ وہ ہیں، ہدایت پانے والے، فلاح پانے والے، جنتی لوگ، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے کے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اللہ کی نازل کردہ چیزیں صرف دو ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو ہر نبی کو ملتی تھی، چاہے کتابی شکل میں ہو چاہے صحیفے کی شکل میں ہو، رہنمائی ضرور ملتی تھی۔ دوسرا، وقت کے نبی پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنا خفیہ کلام بھی نازل کرتا تھا جو کتابی شکل میں نہ ہوتا، نبی کی باتوں کی شکل میں ہوتا، نبی کے فرمان کی شکل میں ہوتا۔ ایک اللہ کا کلام، دوسرا وقت کے نبی کا فرمان، یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ دین اسلام کا بیس ہے، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک چینج نہیں ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک اس بیس میں چینج نہیں ہونے والا، اس بنیاد میں چینجز نہیں آنے والے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام پہلے بھی تھا، آج بھی اور قیامت تک رہے گا۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی فاؤنڈر آف اسلام، ہم یہ نہیں کہتے۔ اسلام کے فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں کہتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجدید کرنے والے، اس کو واپس سے زندہ کرنے والے۔ اسلام تو اس دنیا میں تب آیا جب آدم علیہ السلام نے اپنا قدم اس دنیا میں رکھا، اسلام پہلے بھی تھا اور انہی دو بنیادی چیزوں پر اس کا انحصار تھا، ایک اللہ کا فرمان، ایک اللہ کا کلام، دوسرا وقت کے نبی کا فرمان۔ اگر یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، یہ پایا ہے، تو اس بنیاد، اس پائے کے اوپر جو چیزیں بنائی جائیں گی وہ اصل ہے۔ اس کو چھوڑ کر یا اس میں سے کوئی ایک چیز کو چھوڑ کر جو بلڈنگ بنائی جائے گی وہ بودا ہوگی، کمزور ہوگی، وہ اصل نہ ہوگی، وہ نقل ہوگی۔
جو اس بنیاد پر جو چیز بنائی جائے گی، جس چیز کا وجود ہوگا وہ صحیح ہوگی، اس بنیاد کو چھوڑ کر جو چیزیں ہوں گی وہ صحیح نہیں ہوں گی۔ جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہوں گی تو قابل قبول ہوں گی، جو اس کے خلاف جائیں گی ان کو چھوڑ دینا پڑے گا۔ یہ بنیاد ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں کہا ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے تنزیل جو ہوتی ہے، نازل کردہ جو چیز ہوتی ہے وہ اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چیز منوانا چاہتا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت احادیث بھی نازل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ریسورسز کا جو سورس ہے، جو منبع ہے، اصل ذریعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور احادیث بھی اللہ کی طرف سے۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے پچھلے درس میں دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدیثیں ایسی بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، بہت سارے حدیثیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ ایسا کہتا ہے، حدیث قدسی۔ اس کے علاوہ بہت سارے حدیثیں، جیسا کہ عام طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں، کیا کوئی شخص اپنی بات کرنے سے پہلے یہ کہہ سکتا ہے 7 چیزیں ایسی اور ایسی ہیں؟ جو مقرر ہوتا ہے، جو بات کرنے والا ہے، کبھی وہ یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو 7 چیزیں ایسی بیان کر رہا ہوں، جب تک کہ تیاری نہ کرے۔ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی نازل ہوتی تھی پہلی بار وہ باتیں بتاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ 7 چیزیں تمہیں ہلاک کرنے والی، اور 7 چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کر دیتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن سے نہیں بیان کر رہے ہیں، کہیں اور سے آ رہی ہیں۔ معلوم ہوا ایک قرآن دوسری احادیث، یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ جب ان کا دونوں کا منبع، ذریعہ، اصل سورس جب اللہ تعالیٰ ہے تو ان دونوں میں کسی قسم کا تضاد بھی نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ اپنے خلاف کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ قرآن میں ایک بات کہے اور حدیث میں ایک بات کہے، دو الگ الگ متضاد باتیں نہیں ملنی چاہیے۔ اگر ایسا ہم سمجھتے کہ ہماری غلط فہمی ہے یا کم علمی ہے، ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے کہ ہمیں قرآن اور احادیث میں تضاد مل رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بنیاد ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 170 کے اندر بڑی ہی پیاری بات اللہ نے بیان کی اور کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ بڑی پیاری آیت، ذہن نشین کرنے کی آیت، یہ آیت جس کو سمجھ میں آ جائے دین اور دنیا دونوں کا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اشارہ ہے کافروں کی طرف، مشرکوں کی طرف، اہل کتاب کی طرف، بالخصوص یہاں پہ مشرکوں کی طرف اشارہ ہے مکہ کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اس چیز کے پیچھے چلو، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ ایک اللہ کا کلام، دوسرا وقت نبی کا فرمان، اس چیز کے پیچھے چلو جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے۔ قالو، اس وقت ان کا یہ جواب ہوتا ہے، جو گمراہ ہے، جو حق پر نہیں ہے، جو ہدایت پر نہیں ہے، جن پر ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، ان کا یہ جواب ہوتا ہے قالو، وہ کہتے ہیں بل، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، بل ایسا ہو نہیں سکتا، نتبع ما الفینا علی آبانا، ہم تو اسی چیز کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اللہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا دعویٰ، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس چیز کے پیچھے چلو، اس چیز کو مانو، اس چیز پر عمل کرو جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ قرآن دوسرا احادیث، تو یہ کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسا قرآن حدیث ہم سمجھیں گے۔ سب سے مشکل چیز تو دنیا میں ہے تو قرآن ہے۔ بسم اللہ کے دے کے نقطے کو نہیں سمجھ سکتے صاحب، آپ قرآن کہاں سمجھیں گے؟ لو قرآن کو پیک کر کے رکھ دو اور لکھ دو، اس پر ایک چٹھی لگا دو، پلیز کیپ اوے فرام ہیومینٹی، جیسا گولیوں پر لکھ کے لگاتے ہیں نا، پلیز کیپ اوے فرام چلڈرن، بچے ہاتھ لگائیں گے، دوا لگے گی، کھائیں گے، بیمار پڑ سکتے، مر سکتے، ویسا قرآن کو بھی ہاتھ مت لگاؤ، ہاتھ لگائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، مر جائیں گے، ہیومینٹی سے دور رکھو اس کو۔ احادیث
ارے کہاں جا رہے صاحب احادیث، کہاں حدیث کتابیں پڑھ رہے، پورے شیعوں کی لکھی ہوئی ہیں، کہاں اس کے جھنجٹ میں جا رہے؟ بولے بہت وہ اچھے پہنچے لوگ بھی اس میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ بولے تم اچھا دو چیزوں کو رکھ دو، بہت مشکل ہے، اب بچے گا کیا ہمارے پاس سوائے بیل کی طرح آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے کے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ یہی کہتا جب ان سے کہا جاتا اس چیز کے پیچھے چلو جو اللہ اس کے رسول نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم تو اس چیز کے پیچھے چلیں گے ہمارے باپ داداؤں کے پاس۔ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟ ہمارے باپ داداؤں کو کئی سالوں سے ہم نے محرم میں ناچتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارا ناچنا کیا غلط ہے؟ باغ بنتے ہوئے دیکھا ہے، رنگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، بھنگ اور شراب پی کر ہم نے تابوت اٹھائے تھے دیکھا ہے۔ اگر وہ غلط تھے تو دنیا میں صحیح کون رہ گیا؟ ہمارے باپ دادا کے پیچھے ہم چلیں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، تو کہتے ہیں قرآن اور اللہ کے رسول کا فرمان ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہمارے باپ دادا کی سمجھ میں نہیں آیا، ہم تو اس چیز کے پیچھے چلیں گے جس پر ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہا بھلے ہی کیا ان کے باپ دادا کسی قسم میں سمجھ نہ رکھتے ہو تب بھی باپ دادا سمجھ رکھتے ہیں، دلیل رکھتے ہیں، ان کے باپ دادا اس چیز پر تھے جس کو اللہ نے نازل کیا، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر ان کے باپ دادا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کرتے تھے، کہ تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے، ولا یہتدون، اور ہدایت پر بھی نہیں تھے تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے، یہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی ہے۔ مثال دیتا ہوں ہمارے مسلمانوں کی حالت کیا ہے آج کے پیریڈ میں۔ ایک آدمی اس کا بیٹا جوان ہو گیا، شادی کے لائق ہو گیا، تو شادی کا دن مقرر ہو گیا۔ گھر کے سامنے بڑا سا میدان تھا، منٹپ ڈال دیا، شامیانہ ڈال دیا، مگر اس کے گھر میں چوہے بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ اس نے بیٹے کی شادی کے دن، پبلک زیادہ ہے، پبلک کو پریشانی نہ ہو، چوہے سے نہ بدکے نہ ڈرے، اس لیے اس نے بیچ منٹپ میں ایک بڑی سی بلی بڑی سی رسی کے ساتھ لا کے باندھ دیا تاکہ وہ بلی چوہوں کو کھائے اور کسی قسم کی ادھم نہ مچے۔ بیٹے نے دیکھ لیا، آج میری شادی ہو رہی ہے اور میرے باپ نے میری شادی میں لا کر بلی باندھ دیا، شاید ہو سکتا ہے پرانا سسٹم ہو، پرانا رسم ہو، یاد رکھ لیا۔ جب اس کی شادی ہو گئی، اس کو بھی بیٹا ہو گیا، اس کے بیٹے کی جب شادی آئی، اس نے ایک بلی خرید کے لایا مارکیٹ سے، بڑی سی رسی لایا اور بیچوں بیچ منٹپ کے اس نے اس بلی کو باندھ دیا۔ بیٹے نے پوچھا بھائی کیا کر رہے؟ ہاں بیٹھ، تیرے کو نہیں سمجھتا، باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، بولے بلی کو باندھ دیا۔ اس کے بیٹے نے دیکھ لیا، اس کے باپ نے تو ڈانٹ کے بتا دیا تھا، آمد بیٹھ، باپ دادا چلا رہا، اس نے بھی یاد رکھ لیا۔ اس کے بیٹے کی شادی آئی تو اس نے بھی بلی لا کے، اب یہ چل رہا۔ پہلے والے باپ نے کام کیوں کیا تھا وہ تو گیا کچرے میں۔ یہ مسلمان کی حالت کیوں کر رہے ہیں سوال نہیں کر سکتے، اور آج کل تو ایسا اتنا مشکل ہو گیا ہے وقت، اگر ہم نے پوچھے صاحب کیوں کرنا تو نیچے سے اوپر تک دیکھتے کون ہے تم، بڑی حیرت انگیز بات۔ یہ نہیں بولتے بھائی یہ کرنا ہے تو یہ وجہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، اس وجہ سے کرنا نہیں، اوپر سے نیچے تک دیکھتے اور پوچھتے کیوں، تم ذرا بیل نہیں دکھ رہے میرے کو، سر جھکا کر چلنے والے تو ہوشیار دکھ رہے۔ یہ حالت ہو گئی آج مسلمانوں کی، ایک تو قرآن اور حدیث پڑھنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی پڑھنے جا رہا تو یہ گیا آپ سرک گیا، کیا رات کے 12 بجے قرآن پڑھو تھا کیا جو جن ون کسی نے تیرے کو لپیٹ لیا؟ ایسی ایسی باتیں اللہ اس کے رسول کی نازل کردہ چیزوں کو ماننے میں اتنی پریشانی ہے۔ تو اللہ نے کہا کیا بھلے ان کے باپ دادا نہ جانتے ہو حق بات کو، نہ سمجھتے ہو اور حق بات پر اور ہدایت پر نہ بھی ہو کہ تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بڑی پیاری بات اللہ نے کہی اور کہا، سورہ یوسف میں تو یوسف علیہ السلام نے بڑی اچھی نصیحت کی تھی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو، یہ کہہ کر انہوں نے کہا تھا
یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سارے خدا، بہت سارے رب بہتر ہے یا ایک اللہ واحد؟ توحید کی زبردست دعوت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے دوستوں کو دی تھی. کہا کہ ہزاروں خدا بہتر ہے، ایک اللہ واحد قہار زبردست. ما تعبدون من دونه الا اسماء، ارے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو صرف نام ہی نام ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. الا اسماء سمیتموہا، بڑا ہی پیارا لفظ ہے، قرآن کا دل باغ باغ خوش خوش ہو جاتا ہے. جو اللہ کو چھوڑ کر جن چیز کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو صرف نام ہے، سمیتموہا، جس کو تم نے ہی رکھ لیا ہے. ارے داتا گنج، مطلب خزانے دینے والے، اب نام رکھ لیے، کہانیاں بھی گھڑ لی، اب چلو سیدھے شروع ہو جاؤ، ہر سال عروج شروع ہو جائے، ہر سال بکرے مرغے سب کاٹنا. سمیتموہا، جس کو تم نے ہی گھڑ لیا ہے، تم نے ہی رکھ لیا ہے. وہ آباؤکم، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، دونوں ایک ہی ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی تھی. اللہ نے جس چیز کی دلیل نازل نہیں کیا تم نے اس کو پکڑ لیا. لفظ کیا ہے؟ ما انزل اللہ بہا من سلطان. سلطان کہتے ہیں وہ چیز جو ذہنوں پہ مسلط ہو جائے. سلطان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کے معنی میں آتے، وہ چیز جو ذہنوں پر مسلط ہو جائے اس کو سلطان کہتے ہیں. قرآن و حدیث الحمدللہ صحیح کہتا ہوں، جب سنتے ہیں تو دل اور دماغ اس سے مسحور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بس اس سے حق بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. قرآن کی بات اور تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جب آتی ہے تو دل کہتا ہے نہیں، اس سے بہتر بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں سلطان. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کی دلیل نازل نہیں کی تم اس کی عبادت کر رہے ہو. ان الحکم الا للہ، اصل حکم تو اصل سارا تصرف، ساری دنیا میں جو تصرف ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. امر اللہ تعبد الا اياه، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر پھر بھی اکثر لوگ نہیں سمجھتے اس بات. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی نازل کردہ چیزیں وہ دلیل ہوتی ہیں، وہ سلطان ہوتی ہیں جو ذہنوں پہ مسلط کی جاتی ہے. ذہنوں پر مسلط ہو جاتی ہیں، ذہن اس سے مسحور ہو جاتا ہے، ذہن اس کے آگے ہار جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر بڑی ہی پیاری بات اللہ نے فرمائی. سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 9 جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم. آیت نمبر 8 اور 7. والذین کفروا فتعسا لہم واضل اعمالہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں. وہ اضل اعمالہم، اور اپنے اعمال میں بھی گمراہ ہیں، اپنے اعمال میں بھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے اعمال میں ہی بھٹکے ہوئے، وہ کیا عمل کر رہے ہیں ان کو نہیں معلوم، نہ ان کے پاس چیز کی دلیل ہے نہ اس پر اطمینان ہے. بس کرنا ہے، باپ دادا کا رواج چلا آ رہا، کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو گمراہ ہوئے اپنے اعمال میں، ذالک بأنہم، وجہ بتلا اللہ تعالیٰ کیوں گمراہ ہوئی ہے اپنے اعمال میں، اپنے عقیدے میں. ذالک بأنہم، یہ اس لیے ہوا کرہوا، یہ اصل میں نفرت کرتے تھے، یہ اصل میں منہ پھیر لیتے تھے، یہ اصل میں منہ گردانی کرتے تھے. ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ نہیں پتا تھا ان کو. بس فاحبط اعمالہم، اس چیز کی وجہ سے اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. معلوم ہوا کہ جو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے اکراہ کرے، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن کر دل میں اطمینان نہ ہو، اللہ کے رسول کی باتوں سے روگردانی کرے اور کہے کہ نہیں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا، اس کے علاوہ
تو اللہ کہتا ہے اس چیز کی وجہ سے یہ اعمال میں بھی گمراہ ہوئے فاحبط اعمالهم، اور اللہ ان کے اعمال کو برباد بھی کر دیا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کیوں نہ انہوں نے کی ہو، سوشل ورکنگ حد سے زیادہ کیوں نہ کی ہو، کروڑوں کا پیسہ کیوں نہ ماحول اور معاشرے پہ خرچ کیا ہو، فاحبط اعمالهم. اللہ اس کے رسول کی نازل، اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیزیں اللہ کے رسول کی باتوں سے اکراہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے بے چین ہونے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی باتوں سے پلٹنے کی روح گردانی کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دیا. یعنی اعمال برباد ہو جاتے ہیں اللہ اس کے رسول کی باتوں سے روح گردانی کرنے سے. اسی لیے جب اللہ کی بات آ جائے سر آنکھوں پر، جب رسول کی بات آ جائے سر آنکھوں پر، بنا کسی چوما چڑھا کے مان لینے سے اعمال محفوظ رہتے ہیں. اس میں کسی قسم کی پش و پیش، چوما چڑھا انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے. معلوم ہوا کہ ما انزل اللہ تنزیل من رب العالمین، اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ چیزیں بیس قرآن مجید اور حدیث ہے، جس کی دلیل میں نے موطا مالک اور بہقی کی حدیث ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رہے کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک چیز اللہ کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت یعنی احادیث ہے. یہ کہہ کر اسلام کا بیس بتلا دیا پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے. اب آئیے کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں میں اتنی زیادہ افراتفری مچی ہوئی ہے، اتنی زیادہ تفرقہ بازی ہے کہ جہاں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی تو کہتا ہے تو کوئی میں کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں جو سمجھ رہا ہوں وہی سمجھ، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے جیسا سمجھا ہے ویسا سمجھ، جیسا مجھے سمجھایا گیا ویسا سمجھ، جیسا میں مان رہا ہوں وہ مان، جس چیز کو میں مان رہا ہوں وہ مان. ہر ایک اپنی اپنی دکان لگائے بیٹھا ہے، ہر ایک اپنی اپنی گدی بچانے کے چکر میں ہے. یہ تفرقہ بازی آخر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو چوتھے بارے میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں مضبوط پکڑو، وَاعْتَصِمُوا مضبوطی سے پکڑ لو، بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو. اب اللہ کی رسی کیا ہے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رسی اللہ کا کلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ان دو کو مضبوط پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. کیسا پکڑنا؟ وہ کہہ رہا کہ ہم بھی قرآن حدیث مانتے ہیں، وہ کہتا ہم بھی قرآن حدیث مانتے ہیں، وہ کہتا ہم بھی قرآن حدیث مانتے ہیں، ہم سب اپنی جگہ پہ رہ کے مانیں گے. اللہ کہتا نہیں، جمیعا مل کر مانو، مل کر ایک ساتھ اللہ کے رسول کی باتوں کو مانو. ولا تفرقوا، اب فرقہ فرقہ مت ہونا، مان تو رہے ہر دنیا میں جتنے فرقے ہیں صاحب، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا حدیث نہیں مانتا، سب مانتے ہیں. اللہ کہہ رہا فرقہ فرقہ مت ہو. جب صرف ان دو چیزوں کو مانو گے تو فرقہ ختم ہو جائے گا. فرقہ بنتا تب ہے جب یہ دو کے علاوہ یہ بھی ماننا ضروری ہے، یہ بھی ماننا ضروری ہے. یہ نہیں مانے تو مسلمان نہیں رہتے، یہ نہیں مانے تو کافر ہو جاتے. ارے بھائی اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے بعد تو اسلام کے دائرے میں ہے نا. ان دو میں سے کوئی ایک چیز نکالیں گے اسلام کے دائرے سے باہر، ان دونوں کو چھوڑ دیں اسلام کے دائرے کے باہر. یہ دو کے علاوہ تیسری چیز مان بھی سکتے نہیں بھی مان سکتے، ہے نا. دو کے علاوہ وہاں پر آپ یہ سوال اٹھا سکتے، مان بھی سکتے نہیں بھی مان سکتے. یہی دو سوال کسی میں ہے ضرورت ان دو چیزوں پر اٹھا کر بتائے. قرآن مان بھی سکتے، جیسے یہ جملہ نکلے گا اسلام سے باہر نکل جائے گا. حدیث احادیث پارے کے وسلم کے فرمان کے اوپر مان بھی سکتے نہیں بول سکتے ایسا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے انا اوتیت القرآن. لوگوں سن لو، آپ سمجھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، حدیث بڑی لمبی ہے، آپ سمجھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اچانک اٹھ گئے اور کہا سنو انا اوتیت القرآن، میں قرآن دیا گیا ہوں، وَبِمِثْلِهِ مَعَ، اس کے جیسی ایک اور چیز دیا گیا ہوں. کیا وہ ایک اور چیز؟ کہاں ہے وہ ایک اور چیز؟ وہ حدیث پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اس کو اللہ نے محفوظ کیا قیامت تک. رہنے والے کوئی مانے نہ مانے قیامت تک یہ چیزیں رہیں گی. اللہ کا کلام، پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ان دو چیزوں کے نہ ماننے کو تفرقہ ہے. اس کی مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. کیوں آخر یہ تفرقے ہوئے، کیوں آخر تیری میری پہ بات آئی؟ سب سے پہلے ایک کنواں تھا. سب سے پہلے کیا تھا؟ کنواں تھا. اس کنویں میں خالص پانی تھا. اس کنویں میں خالص پانی، میٹھا پانی تھا. کئی صدیوں تک لوگ اسی کنویں سے پانی پیتے رہے، سیراب ہوتے رہے، بڑا مزہ آتا تھا. خالص
پانی تھا اس میں. مگر 200 300 400 صدیاں جب گزر گئی, لوگ بولے یار اتنے سالوں سے لوگ ایک ہی قسم کا پانی پی رہے, بور نہیں ہوئے ہوں گے کیا؟ اس کنویں کے کچھ فٹ دور ایک اور کنواں اس نے کھودا, پانی اسی کنویں سے لیا. قابل غور بات, پانی اسی کنویں سے لیا, تھوڑا سا زیرہ ملا دیا, بولا زیرہ شربت, زیرہ اور شکر ملا دیا اور کہا یہ زیرہ شربت ہے. لوگوں کو دعوت دی, آؤ پانی وہی ہے, اسی کنویں کا ہے, ایسا ٹیسٹ الگ ہے, تم کو ذرا مزہ آئے گا. لوگ آئے پی کے دیکھے, واقعی کہا یار اس پانی سے تو اچھا ہی ہے, کیونکہ ہر آدمی پانی کے مقابلے شربت کو پسند کرے گا اگر پیسہ ہوتے. لوگوں نے پریفر کیا, پسند کیا, پی لیا. کچھ سال گزر گئے, لوگوں نے کہا یار یہ کنواں تو ہے, ایک اور کنواں کھد گیا, لوگ اسی طرف جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے لوگ اس سے بھی بور ہو گئے ہوں گے. ایک اور کنواں کھود دیا, پانی اسی کنویں سے لیا جو اصل تھا, اس میں تھوڑا سا رنگ ملا دیا اور تھمز اپ بنا دیا. کہا لوگوں آؤ نئی ٹیکنالوجی, نیا پروڈکٹ تھمز اپ پیو. لوگ اس کی دعوت تو بھی لبیک کہنے لگ گئے, پانی وہی ہے. اس طرح کنویں ایک نہیں دو نہیں 73 کنویں بن گئے. کتنے کنویں بنے؟ 73 کنویں بن گئے. ہر کنواں یہی دعویٰ دیتا ہے, یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس قرآن حدیث ہی ہے. کوئی ابھی تک ایسی جماعت ایسا فرقہ میں نے نہیں دیکھا جس نے ان دو میں سے کسی ایک چیز کا انکار کیا ہو, نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل سے ان دونوں چیزوں کو مانتا ہے, کہیں نہ کہیں ضرور مانتا ہے. اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب قرآن کافی ہے, تو سوال اٹھتا ہے نماز کیسے پڑھو گے, قیام کیسے کرو گے, رکوع کیسے کرو گے, سجدہ کیسے کرو گے, وہ ٹھپ ہو جاتا. بولتا نہیں میں مانتا ہوں, جہاں نہیں پڑھتا وہاں نہیں مانتا. یہ ایک الگ چیز ہے. وہ کیا کہتا ہے, جہاں نہیں پڑھتا وہاں نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں قرآن کی بہت ساری باتیں جہاں نہیں پڑھتی وہ بھی چھوڑ دو نا, پھر وہاں پہ ایمان رکھتے ہو. تو اس طرح فرقے بنتے گئے, لوگ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دور ہوتے گئے, تفرقے میں پڑ گئے. اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, جو اللہ کا کلام اور پیغمبر کا وسلم کا فرمان ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا, اب فرقہ نہ ہونا. ان دو چیزوں کو مضبوطی سے کوئی شخص پکڑتا ہے تو گمراہی سے بچ جاتا ہے, حق بات پر آ جاتا ہے اور اسلام کے دائرے میں رہتا ہے, مسلمان بن کر رہتا ہے, مومن بن کر رہتا ہے. ہر ایک سے محبت ہو جاتی ہے اس کو, بجائے نفرت ہونے کے. کیونکہ نفرت وہاں آتی ہے جہاں ارے میں تو یہ مانتا, تو نہیں مانتا. جہاں یہ بات آتی ہے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جہاں یہ بات آتی ہے میں اس چیز کو مانتا, تو اس چیز کو مانتا ہے کیا. ہم نے تفریقے کو, آخری بات بیان کر رہا ہوں, ہم نے تفریقے کو آج ہر کوئی اپنے اسٹیج پہ ہی کہتا ہے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, پر ایک ہونے کا فارمولا نہیں بتلاتے, یا ایک ہونے کی جو اصل وجہ ہے اس کو چھوڑ دیتے. یہ مسلمانوں کو ایک ہونا ہے نا, میں کہتا ہوں جب بھی سوال کرو مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے تو نیچے سے مت کرو, اوپر سے کرو. مسلمانوں کو ایک کرنا ہے نا تو سوال اوپر سے کرو بجائے نیچے سے کرنے کا. ہم لوگ نیچے سے کرتے ہیں. جیسی ایک فرقے والا دوسرے فرقے والا سے ملتا, السلام علیکم السلام, اور وہ خیریت ہے, میں آپ کا لباس دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ فلاں چیز کو ماننے والے ہیں, میں نہیں مانتا. آپ فلاں امام کو ماننے والے, میں نہیں مانتا. آپ فلاں کتاب کو ماننے والے, میں نہیں مانتا. فرقہ ہونے ہی والا ہے, تفرقہ ہونے والے. سوال اوپر سے کرو. جیسے دو الگ الگ قسم کی دنیا میں کوئی بھی ہو, دو الگ قسم کے لوگ ملے, پہلا سوال کرو اللہ کو مانتے ہو, تو کہے ہاں مانتا ہوں. ہر ایک کہے گا ہاں مانتا ہوں. اسی بات پہ گلے مل جاؤ. اچھا اللہ تو دنیا میں آئے گا نہیں, آئے گا. اللہ نے اپنی بادل کیا رکھا, قرآن رکھا, اس کو مانتے ہو, ہاں مانتا ہوں. دونوں مان رہے ہیں, گلے مل جاؤ, گلے مل لو. دوسری چیز کہ اللہ کے رسول کو مانتے ہو, ہاں مانتا ہوں, گلے ملو. اللہ کے رسول تو قیامت تک نہیں رہنے والے, اس کے بدل کیا ہے, احادیث کی کتابیں ہیں, مانتے ہو, ہاں مانتے ہیں. تیسری چیز اللہ امام کو مانتے ہو, نہیں تم مانتے ہو, جہاں نہیں ہے, جہاں تفرقہ ہے, جہاں اختلاف, وہ وہاں سے کینچی لے کے کاٹ دو, اس کو رکھ دو بعد. اس کو بعد میں ڈسکشن کریں گے, پہلے جس پہ اتفاق ہو گیا اس پہ گلے مل لیں گے, سارا تفرقہ ختم ہو جائے گا. دنیا میں ایک جہتی آئے گی, اس کو بعد میں سوچیں گے نہیں بھی تو بھی چلتا. اسلام کے دائرے میں, اسلام کے دائرے سے باہر تب ہوتے جب آگے ڈسکشن جاتا ہے. محبت تب ختم ہو جاتی جب آگے ڈسکشن چلتا ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی پیاری باتیں ہمیں سورہ محمد، سورہ یوسف اور سورہ بقرہ وغیرہ میں اللہ نے سمجھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں انہی آیتوں کے ذریعے سے ہدایت دے، انہی آیتوں کے ذریعے سے ہمارے اندر کی گمراہی کو اللہ دور کرے. اللہ تعالیٰ ہماری غلط فہمیوں کو دور کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فرقے کے بارے میں یہ بتلایا جو جنت میں جائے گا، کوئی نام نہیں بتلایا، اصل میں صفات بتلائی. وہ صفات کے جو حاملین ہوں گے وہ ناجی فرقہ، نجات پانے والا فرقہ کھائے گا. وہ اس کی ایک صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ کہی کہ وہ فرقہ ما انا علیہ و اصحابی کی صفات والا ہوگا، جس پر آج میں اور میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں. وہ صرف جس کے اندر ہوگی وہ فرقہ ناجی اور نجات پانے والا ہوگا. نام نہیں بتتا اللہ کو.